بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بچوں کا روزہ۔ اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ نیاز احمد عبدالحمید طیب پوری المدنی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور شیخ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے بچوں کے روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کروں گا۔ اللہ مجھے اسے پیش کرنے کی اور ان معلومات کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے بچوں کے روزے کی بابت کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مشاہدین، بچے جنت کے پھول ہوتے ہیں، ان کے کھلنے سے ہر گھر میں رونق اور ہر چمن میں بہار آ جاتی ہے۔ چاروں طرف مسرت کی ہوائیں چلتی ہیں، خوشبو پھیلاتی اور ہر ایک کو گدگداتی ہیں۔ پودے لہلہاتے اور پرندے چہچہاتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں اور پھول ہنستے ہیں۔ غرض ہر طرف فرحت و انبساط کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ جنت کا یہ پھول صانع حقیقی کی صناعی کا شاہکار اور انمول تحفہ ہے۔ اس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ اس سے مل کر آنکھیں ٹھنڈی، قلب مطمئن اور غم غلط ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر بچوں کے روزہ کی بابت تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بچوں پر بالغ ہونے سے پہلے روزہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاثہ، عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتی یحتلم۔ رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 4399، اور علامہ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اس کی تصحیح کی ہے۔ تین لوگ مرفوع القلم ہیں: مجنون اور دیوانہ جو مغلوب العقل ہے، کچھ سمجھ نہیں پاتا ہے یہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائے، اور سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے، اور بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ عظیم فرصت ہے، اور گھر والے اپنے بچوں کو خاص طور سے روزہ رکھنے کا عادی بنا سکتے ہیں، اور اسلامی تعلیم کا عام طور سے ان کو عادی بنائے، جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حسن اخلاق، وقت کا احترام کرنا، نظم و نسق کا اہتمام کرنا۔ ان کے علاوہ دیگر احکام اور آداب اسلامیہ کا بھی عادی بنائیں۔ والدین کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ معین اوقات میں ان کو روزہ رکھوائیں، یا مہینہ کے کچھ دنوں میں۔ اس کے لیے بہت سے لوگ بچوں کی خوب حوصلہ افزائی کرتے اور شاندار انعام دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا عادی بناتے تھے۔ بچوں کو روزہ کا عادی بنانا بہت مفید ہے۔ یہ جو عمل کرے گا اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو بچہ بلوغت سے پہلے روزہ رکھتا ہے اس کو روزے کی نیکی ملے گی،
जैसे उसके दूसरे नेक अमाल पर मिलती है, मसलन हज, नमाज वगैरह। एक खातून ने रसूल अकरम से अपने छोटे बच्चे के बारे में पूछा कि क्या उनकी तरफ से हज करने पर नेकी मिलेगी? आपने कहा हाँ, और तुमको भी नेकी मिलेगी। बच्चा मुफसिदात सौम से परहेज करेगा और उसका वलीउल अम्र उसकी रहनुमाई और हिफाजत करेगा। इस तरह बच्चे को भी सवाब मिलेगा और उसके वलीउल अम्र को भी। वालिदैन जिस उम्र में बच्चों को रोज़ा की तालीम दें तो वो उम्र रोज़ा रखने की ताकत है। यह बच्चों की जिस्मानी बनावट और साख्त के एतबार से मुख्तलिफ है। बाज़ उलमा ने 10 साल की बात कही है। खैरकी कहते हैं जब बच्चा 10 साल का हो जाए और रोज़ा रखने का मुतहम्मिल हो तो उससे रोज़ा रखवाएंगे। इब्न कुदामा कहते हैं उससे रोज़ा रखवाया जाएगा और न रखने पर मारा जाएगा ताकि वो इस पर मशाक़ी करे और इसका आदी बन जाए, जैसे कि उसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है। और ताकत रखने पर रोज़ा रखने की बात आता, हसन, इब्न सीरीन, ज़ुहरी, कतादा और इमाम शाफ़ी ने कही है। औज़ाई कहते हैं अगर बच्चा 3 दिन लगातार रोज़ा रखने की ताकत रखता है, उसमें कमज़ोर नहीं पड़ता है, तो पूरे रमज़ान का रोज़ा रखने का मुकल्लफ़ किया जाएगा। इसहाक़ कहते हैं अगर बच्चा 12 साल का है तो मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि उसे आदी बनाने के लिए रोज़ा का मुकल्लफ़ करना चाहिए। 10 साल का एतबार औला है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल की उम्र में नमाज छोड़ने पर मारने का हुक्म दिया है और रोज़े का नमाज से मुआजना न करना औला है और रोज़े का नमाज से मुआजना करना औला है क्योंकि इनमें से एक दूसरे से करीब है और ये दोनों अरकान इस्लाम की बदनी इबादतें हैं। हाँ, ये बात है कि रोज़ा ज़्यादा पुरमशक्क़त है, इसलिए इसकी बाबत ताकत का एतबार किया गया है। इस बाबत कभी आदमी नमाज की ताकत रखता है, या यूं कह सकते हैं इसलिए कि कभी आदमी नमाज की ताकत रखता है पर रोज़ा की ताकत नहीं रखता। अल-मुग़नी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 412। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अपनी औलाद के साथ यही तरीक़ा था। जो रोज़ा रखने की ताकत रखता था उसको रोज़ा रखने का हुक्म देते थे। जब भूख से कोई रोता था तो उसको ऊन का खिलौना दे देते थे, वो उससे खेलने लगता और भूख से गाफिल हो जाता। अगर बच्चा कमज़ोर है और जिस्मानी एतबार से मजबूत नहीं है या बीमार है तो रोज़ा रखने पर इसरार नहीं करना चाहिए। अल्लामा शेख इब्न उथैमीन कहते हैं बच्चे पर रोज़ा लाजिम नहीं है यहाँ तक कि बालिग हो जाए, लेकिन जब रोज़ा रखने की ताकत हो जाए तो मशाक़ी के लिए उसे हुक्म देंगे। इस तरह बालिग होने के बाद उसका रखना आसान हो जाएगा। सहाबे किराम इस उम्मत के सबसे अफदल लोग हैं। अपने बच्चों को रोज़ा रखवाते थे और वो छोटे होते थे। मजमू फतावा इब्न उथैमीन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 28-29। शेख रहमुल्लाह से पूछा गया, मेरा बच्चा छोटा है, रमज़ान का रोज़ा रखने पर इसरार कर रहा है, जबकि उसकी कम उम्री और सेहत की कमज़ोरी उसके लिए रोज़ा रखना बाइसे मदर्रत है। क्या मैं उसके साथ सख्ती का बर्ताव करूं ताकि वो रोज़ा ना रखे? शेख साहब ने इसका जवाब दिया, अगर वो छोटा है, बालिग नहीं हुआ है तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन अगर बिना मशक्क़त के रोज़ा रख सकता है तो उसको रोज़ा का हुक्म दिया जाएगा। सहाबा अपने छोटे बच्चों को रोज़ा रखवाते थे। जब कोई छोटा बच्चा रोता तो उसको खिलौना दे देते, वो उसी में मस्त रहता था और भूख की तरफ से गाफिल हो जाता था। जब ये बात साबित हो जाए
کہ روزہ اسے نقصان کر رہا ہے تو اس سے روکا جائے گا۔ جب اللہ نے بچوں کو ان کا مال دینے سے روکا ہے کہ وہ مال برباد نہ کر دیں، تو بدن کو نقصان پہنچانے سے ہم بدرجہ اولا روکیں گے، لیکن اسے سختی کے ساتھ نہ روکیں۔ بچوں کی تربیت میں یہ مناسب نہیں ہے۔ مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 83۔ ہدیہ دینے کا اعلان کرنا۔ والدین اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اعلان کر دیں کہ وہ ہر روزہ پر انعام دیں گے، یا ان سے بڑوں یا جو ان سے عمر میں چھوٹے ہوں ان کے مابین منافست کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ نماز پر ان کو ابھاریں۔ اس کی حوصلہ افزائی کی صورت یہ ہے کہ نماز میں اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں، خاص طور سے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ نکلے اور روزانہ مختلف مساجد میں نماز پڑھے تو اس سے اس کا دل بڑا ہوگا۔ اس پر بچوں کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دے کر اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ مکافات تعریف کی شکل میں ہو سکتا ہے، یعنی بدلہ۔ کبھی ان کو سیر کرانے لے جائیں یا ان کی پسندیدہ کوئی چیز خرید کر دیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض والدین میں بچوں کی بابت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات وہ ان عبادتوں سے اپنے بچوں کو روکتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ سوچتے ہیں کہ شفقت اور رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کو روزہ نہ رکھوایا جائے اور نماز نہ پڑھیں۔ شرعی اور تربیتی نقطۂ نظر سے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ نے صیام اس پر فرض کیا ہے جو مسلمان ہو، روزہ رکھنے پر قادر ہو، مکلف ہو اور مقیم ہو۔ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 لوگ مرفوع القلم ہیں۔ انہی میں بچہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، لیکن اس کے ولی الامر پر واجب ہے کہ جب بچہ اس عمر میں پہنچ جائے کہ روزہ کی طاقت رکھتا ہو تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ ارکان اسلام کے فعل کی تمرین اور مشاقی ہوگی۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو نماز روزہ کا حکم نہیں دیتے۔ یہ غلطی ہے، اللہ کے حضور ان کی گرفت ہوگی۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے ان کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی اولاد پر شفقت کرنے والا اور رحم کھانے والا وہ ہے جو خیر اور نیکی کے کاموں پر ان کی مشاقی کرواتا ہے۔ مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 19-20۔ والدین کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرأت قرآن میں مشغول کر دیں اور روزانہ تھوڑا حصہ مقرر کریں جسے وہ یاد کرتے رہیں۔ ان کے مستوی اور معیار کے مطابق کچھ کتابیں بھی پڑھنے کے لیے انہیں دیں۔ ان کو ایسی کیسٹیں سنائیں جن میں خوشی بھی ہو اور فائدہ بھی، جیسے اناشید مرئیہ بھی ان کو دیں جسے وہ دیکھیں اور سنیں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔ قناۃ المجد للاطفال نے ان میں سے اکثر چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ اس کی مطابقت کے لیے کوئی وقت خاص کر دیں، اس سے وہ مستفید ہوں گے۔ ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ کہتے ہیں، بعض روایتوں میں وارد ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شرابی لایا گیا جس نے رمضان میں دن میں شراب پی تھی۔ حضرت عمر نے اسے 80 کوڑا مارا اور کہا، ویلک والصبیان صیام، صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200۔ کم بخت تیرا ستیہ ناس ہو، تو شراب پیتا ہے حالانکہ ہمارے بچے روزے سے ہیں۔ ربیع بنت معوذ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کی بستیوں میں اعلان بھیجا
اور معلوم ہے کہ عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے کہ جس نے صبح سے ہی روزہ رکھا ہے اور کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ اپنے روزہ کو پورا کرے، اور جس نے صبح سے روزہ نہ رکھا ہو، کچھ کھا پی لیا ہو، وہ اس وقت سے باقی دن بنا کھائے پیے پورا کرے۔ اس کے بعد ہم خود یہ روزہ رکھتی تھیں اور اپنے چھوٹے بچوں سے بھی رکھواتی تھیں۔ ہم انہیں لے کر مسجد چلی جاتی تھیں اور ان کے لیے اون کے کھلونے بنا دیتی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے رونے لگتا تو اسے کھلونے دے کر بہلاتی تھیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ صحیح البخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200، اور یہ منقول ہے نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 سے۔ خلاصہ کلام یہ کہ بچوں کی تربیت بہت اہم ہے۔ جب ان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو ان کو روزہ رکھوائیں۔ واللہ الموفق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔